بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لأهله والصلاة لأهلها، أما بعد. انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام بزرگان دین نوجوانان اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ 2 جمعے سے ایک حدیث کا سلسلہ چل رہا تھا اور یہ بات ہمارے سامنے آئی تھی کہ سب سے پہلی نصیحت اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جو فرمائی وہ یہ کہ اگر کوئی شخص اللہ کا برگزیدہ بندہ بننا چاہتا ہے، اللہ کا نیک بندہ اور اللہ کی قربت حاصل کرنا چاہتا ہے، تو اس کو بہت زیادہ عبادات کی طرف توجہ دینے کے بجائے اس کو گناہوں سے بچنے کی کوشش کرنی پڑے گی، کہ جو اتق المحارم تکن اعبد الناس، کہ کوئی اگر اللہ کا برگزیدہ بندہ بننا چاہتا ہے تو وہ اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے نصیحت فرمائی کہ اگر کوئی یہ شخص چاہتا ہے کہ اس کو سکون کی دولت نصیب ہو، اس کو اللہ نے جو کچھ نعمت دی ہے وہ جو دولت مند بننا چاہتا ہے، تو اس کے لیے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے تجھے جتنا دیا ہے، جیسا دیا ہے، تو اس پر خوش رہ۔ اور پھر تیسرے نمبر پر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص سچا اور پکا مسلمان بننا چاہتا ہے تو اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ اس کے لیے کیا اس کو مسجد کی پہلی صف پکڑنی پڑے گی یا کیا کرنا پڑے گا؟ تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر تو سچا مسلمان بننا چاہتا ہے تو تجھ کو اپنے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرنا پڑے گا۔ اسلام نے پڑوسی کے حقوق مذہب کی بنیاد پر نہیں بلکہ انسانیت کی بنیاد پر بتایا ہے کہ آپ کی دیوار سے جس کی دیوار لگ گئی، اس دیوار میں بازو دیوار میں رہنے والا اگر مسلمان ہے تب بھی اس کے حقوق آپ پر ہے، غیر مسلم ہے تب بھی اس کے حقوق آپ پر ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ مسلمان ہے تو اس کے حقوق ادا کیے جائیں گے، مسلمان نہیں ہے تو اس کے حقوق ادا نہیں کیے جائیں گے، یا پھر ایسا نہیں ہوگا کہ اگر کوئی پڑوسی آپ کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرتا ہے، آپ کے ساتھ تکلیف دہ معاملات کرتا ہے، تو پھر وہ تو گناہ کرتا ہے، اس کے اللہ کے یہاں 100% اس کی پکڑ ہوگی کہ اس نے ٹھیک ہے جو نمازوں کی کمی بیشی رہی وہ اللہ کا معاملہ ہے، لیکن جب پڑوسی کو تکلیف دیتا ہے تو وہ معاملہ اللہ سے ہٹ کر بندوں کی طرف چلا جاتا ہے۔ جب بندے اس کو معاف کریں گے، جب بندے اس کو درگزر کریں گے تو وہ معاف ہوگا، ورنہ اگر اس کو معاف نہیں کریں گے تو کل قیامت کے دن اس کو اپنی مقبول نیکیوں سے اس کا بدلہ ادا کرنا پڑے گا، تو وہ تو اس کا معاملہ ہے۔ لیکن اگر کسی پڑوسی کی طرف سے تکلیف ہو تو وہ گناہ کر رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم بھی برابر کے اس کے گناہ میں شریک ہو جائے اور ہم بھی گناہ کریں، ایسا نہیں، بلکہ ہم نے اسلامی تعلیمات کو سنا، ہم اس پر عمل کے لیے ہم نے اللہ کے سامنے عہد کیا، تو ہم پر یہ لازم و ضروری ہے کہ ہم وہ جو کچھ تکلیف دیتا ہے لیکن ہم اپنے اعتبار سے حسن سلوک کا برابر معاملہ رکھیں گے۔ اگر کوئی شخص اس طرح کا معاملہ کرتا ہے حسن سلوک کا، تو پھر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ وہ سچا پکا مسلمان ہے۔ آگے بڑھ کر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک اور نصیحت فرمائی کہ اگر سچا مومن بننا چاہتا ہے وَأَحِبْ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ، کہ اگر کوئی سچا مسلمان بننا چاہتا ہے، وہ سچا مومن بننا چاہتا ہے، تو پھر وہ اپنے لیے جو چیز پسند کرتا ہے وہی اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی پسند کرے۔ کوئی شخص ہرگز یہ نہیں چاہتا کہ کسی کی عزت نفس پر حملہ ہو، کسی کی ذات کو برا بھلا کہا جائے، کوئی شخص یہ نہیں چاہتا۔ جب وہ اپنی ذات کے اعتبار سے یہ نہیں چاہتا، اس کو پسند نہیں، تو وہ سچے مومن بننے کے لیے اب اس پر ضروری یہ بن جاتا ہے کہ وہ کسی دوسرے کی بھی عزت نفس پر حملہ نہ کرے، وہ کسی دوسرے کی عزت نہ اچھالے، کسی دوسرے کو برا بھلا نہ کہے، اور جس طرح وہ اپنے لیے خیر چاہتا ہے تو اب اس کے لیے ضروری ہے
کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی خیر چاہے، اور جب خود تکلیف سہنے کو پسند نہیں کرتا تو پھر اس کو دوسرے کو بھی تکلیف نہیں دینا چاہیے، بچنا چاہیے۔ اور مسلمان کا ایک شان اور ایک پہچان اللہ کی طرف سے عطا کردہ ایک نعمت یہی تو ہے حسن سلوک، اخلاق اور اعلیٰ کردار۔ یہ اسلام کی دی ہوئی وہ عظیم نعمتیں ہیں جو دیگر مذاہب اس سے خالی ہے۔ آپ یہ سوچئے، آپ غور کیجئے تو اندازہ ہوگا کہ دیگر مذاہب کے اندر مکمل تعلیمات نہیں ہے۔ اسلام ہی ایک کامل و مکمل مذہب ہے جس نے اپنے ماننے والوں کو حسن سلوک دیا، جس نے اپنے ماننے والوں کو ہر معاملے کی تعلیم دی۔ ایسا نہیں ہے کہ اسلام نے اپنے ماننے والوں کو کسی بھی معاملے کے اندر خالی چھوڑ دیا، ایسا نہیں ہے، بلکہ ہر معاملے، ہر چیز کے اندر اسلام نے اپنے ماننے والوں کو تعلیمات دی۔ جناب نبی کریم علیہ السلام کی سنتیں، جناب نبی کریم علیہ السلام کی تعلیمات موجود ہیں۔ اب امت پر یہ ذمہ داری، آپ کے ماننے والوں پر یہ ذمہ داری، آپ سے محبت کرنے والوں پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ ان تعلیمات پر عمل کرے، ان سنتوں کو زندہ کرے۔ اور پھر آخر میں اللہ کے نبی علیہ السلام ایک نصیحت کرتے ہیں کہ وَلَا تُقْصِرِ الضِّحْكِ فَإِنَّ كَثْرَةُ الضِّحْكِ تُمِيتُ الْقَلْبِ۔ کیا آج موقع ملتا ہے تو آدمی ٹھٹے بازی میں لگ جاتا ہے، لہو لعب میں لگ جاتا ہے، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بہت زیادہ ہنسی مذاق کو اپنی زندگی کا حصہ نہ بناؤ۔ ہنسی مذاق زیادہ کرنے کا ایک نقصان جو مسلمان کو پہنچتا ہے وہ یہ پہنچتا ہے کہ اس کا جو دل ہے وہ مردہ ہو جاتا ہے۔ اور زندہ دل اور مردہ دل کی پہچان کیا ہے؟ زندہ دل کی پہچان یہ ہے کہ جب وہ کوئی نیکی کرنے لگتا ہے، جب وہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے، جناب نبی کریم علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کرتا ہے، تو اس کو خوشی محسوس ہونے لگتی ہے، وہ اپنے دل ہی دل میں خوش ہونے لگتا ہے، اس کے خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا۔ اور جب آدمی کا دل مردہ ہو جاتا ہے تو اس کی پہچان یہ ہے کہ جب وہ گناہ کرتا ہے، جب وہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، وہ جناب نبی کریم علیہ السلام کی تعلیمات کی خلاف ورزی کرتا ہے، تو اس کا دل غمگین نہیں ہوتا، اس کا دل افسردہ نہیں ہوتا، اس کا دل تکلیف اس کو نہیں پہنچاتا۔ یہ مردہ دل کی علامت ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ ہمارے دل کتنے زندہ ہے، کتنے مردہ ہے۔ آج ہم جناب نبی کریم علیہ السلام کی تعلیمات کو توڑنے میں کوئی کسر باقی نہیں رکھتے۔ آپ خود اندازہ لگائیے، آپ خود اپنی زندگیوں پہ نظر ڈالیے، خوشی یا غم کا موقع اگر ہمارے پاس آ جاتا تو ہم سے زیادہ بے قابو کوئی نظر نہیں آتا۔ اتنے بے قابو ہو جاتے کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ افسوس کی بات ہے، تکلیف کی بات ہے۔ آدمی اگر خوشی بھی ملتی ہے تو وہ اللہ کی طرف سے نعمت ہے، اس نعمت کا شکرانہ ادا کرنا چاہیے۔ اگر کوئی غم بھی ملتا ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اس موقع پر یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ نے مجھے تو اتنا ہی غم دیا، مجھ سے زیادہ غم زدہ، مجھ سے زیادہ تکلیف میں مبتلا لوگ دنیا میں موجود ہیں، لیکن اللہ نے تو مجھے بہت کم تکلیف دی۔ یہ سب احساس انسان کو ہی کرنا پڑے گا، جانور تو نہیں کرے گا، کوئی اللہ کی دیگر مخلوق تو نہیں کرے گی۔ اللہ نے ہم کو اشرف المخلوقات بنایا، اللہ نے ہم کو عقل سلیم دی، تو سوچنا تو ہماری ہی ذمہ داری ہے۔ ہم نہیں سوچیں گے تو کون سوچیں گے؟ اس لیے احساس پیدا کرے، اللہ کے سامنے عہد کرے کہ انشاءاللہ ہم جناب نبی کریم علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کریں گے، اور اللہ نے اگر ہم کو توفیق دی تو ہم دوسروں کو بھی برابر اسلامی تعلیمات پر عمل کے لیے آمادہ کریں گے، ان کو ترغیب دیں گے، ان کو شوق دلائیں گے، اور جہاں ہمارا بس چلتا ہے وہاں سختی سے عمل پیرا بھی کروائیں گے۔ یہ عہد کرنا پڑے گا، تبھی ہمارے معاشرے کے اندر تبدیلی آ سکتی، اور معاشرے کی اصلاح گھر سے شروع ہوگی، اور گھر سے ہی شروع کرنا پڑے گا، تبھی معاشرے کے اندر اصلاح ہوگی۔ اور اس کی ذمہ داری کوئی ہمارے گھر آ کے دوسرے نہیں، بلکہ ہم کو خود اپنے گھر کی اصلاح ہم کو خود کرنا پڑے گا، اور ذمہ داری بھی اللہ تعالیٰ نے ہم ہی پر ڈالی ہے، دوسرے پر نہیں ڈالی۔ کوئی جو ہے کوئی مسجد کے امام صاحب، خطیب صاحب آ کے آپ کے گھر میں تعلیم نہیں دیں گے، بلکہ ہماری یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ ہم نے جو سنا، جو اللہ کے نبی علیہ السلام کی تعلیمات ہمارے کانوں میں پڑی،
ان تعلیمات کو لے جا کر ہم اپنے گھروں میں سنائیں اور عمل کے لیے ترغیب دے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت میرے کہنے اور آپ کے سننے کو قبول فرمائے۔ اللہ رب العزت کہنے سننے لکھنے پڑھنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ عمل کی باتوں پر عمل کرنے، بچنے کی باتوں سے بچنے اور عقیدے کی باتوں پر عقیدہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔